مولانا طارق جمیل صاحب نے جب کوئی ایکٹر ان کے پاس آئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, سمجھ رہے ہو نا, یہ 100% اصلاح کی نیت سے ہاتھ رکھا ہے. سر پہ اس کے چادر بھی ہے, ایسا نہیں کہ اب آپ اتنے لبرل بن جائیں کہ اصلاح کی نیت سے آپ بغیر چادر کے بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیں اور ہینڈ شیک کرنا شروع کر دیں. یہ حرام ہے بالکل, یہ بالکل ناجائز ہے. آپ نے اب کیا کیا, آپ اگر ہاتھ رکھو گے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جائز ہے, میں نہیں, کیوں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ کو پتا ہے کون فساد کر رہا ہے اور کون ایک مسئلے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے حالات میرے سامنے جتنے آپ کے سامنے اتنے نہیں ہوں گے. ان سے علمی اختلافات 100 دفعہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے تقوی پر, ان کی للہیت پر اعتراض کرنا بہت مشکل کام ہے. ان کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے, اللہ کی تبلیغ میں چلتے رہے ہیں ساری زندگی, تو اب جا کے بیٹھے ہیں گھر میں, کئی سال مدرسے میں گزارے مجاہدے میں. تو ایسا شخص اگر کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو بھائی بیٹی بنا کے ہی رکھ رہا ہوگا. لیکن آپ اگر رکھنا شروع کر دو تو مجھے ڈر ہے کہ میرے 4 شادیوں والے بیانات کا کہ پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. یہ اسی وجہ سے میں یہ لونڈے لپاڑوں کو بولتا ہوں کہ تمہارے لیے تو عورت کو دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو میں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی, کہیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے, جاب کے سلسلے میں کہیں جانا ہے, کہیں ضرورت پڑ گئی, یا ٹیچر کو کوئی سوال کا جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ تم تو بالکل, کیونکہ فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. لیکن ایک آدمی کی ایک ایج ہو جاتی ہے, اس کا نکاح سے بھی تعلق ہے, نکاح کے بعد بھی انسان کے جذبات بہت کنٹرول ہو جاتے ہیں, ایج ہو جاتی ہے انسان کی, تو ان تمام چیزوں کو سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. تو اصل حکم شریعت کا کیا ہے کہ بھائی نظر کی حفاظت کرو, اصل تو یہی حکم ہے. جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دیکھنا جائز ہے. کسٹمر کو بھی, دکاندار کو بھی بعض دفعہ کسٹمر کو دیکھنا پڑتا ہے. اب عید کے دنوں میں خواتین کا دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے. ایک صاحب تبلیغ میں وقت لگا کر آئے اور انہوں نے کہا اب خواتین کو دیکھنا چونکہ حرام ہے. اب وہ جیولری کا ان کی دکان تھی, وہ کہتے ہیں میں نظر نیچے کرنے کے چکر میں نا کئی دفعہ کچھ چور قسم کی خواتین آئی, انہوں نے ہاتھ صاف کیا اور مال لے گئے. تو کہہ رہے ہیں یار میں تو دیکھنا بھی حرام ہے اور ادھر سے. میں نے کہا ایسا دیکھنا بھی اتنا بھی حرام نہیں ہے کہ تمہاری دکان آدھی خالی ہو جائے, تمہاری شاپ پہ کسٹمر آ رہا ہے, کم از کم دیکھو تو صحیح کہ کیا کر رہا ہے وہ. تو اب پھاڑ کے نہ دیکھنا شروع کر دیں. یہ مسئلہ بتاتے ہوئے ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں, لڑکیوں کو تاڑ کے دیکھنا شروع کر دیں, تو یہ حرام ہے. دیکھو قرآن کی آیت ذہن میں رکھو, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے تم کسی ضرورت سے دیکھ رہے ہو یا ہوس پوری کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو. اور دوسری آیت بھی یاد رکھیں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ فسادی کو بھی جانتے ہیں اور جو سوسائٹی میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اس طرح اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے مسئلہ چینج کر دیا اور دوسروں کے لیے مسئلہ الگ ہے. مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے. وہ مسئلہ ہے کہ عورت کی طرف غلط نیت سے نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سب کے لیے یہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کون غلط نیت سے نظر ڈال رہا ہے اور کون صحیح نیت سے نظر ڈال رہا ہے, تو لوگوں کے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ بندہ ہے ہی ٹھرکی, یہ جو دیکھ رہا ہے نا ہمیں پتا ہے اس کی کوئی اچھی نیت, کیونکہ یہ کیا اچھا کر لے گا, تو کیوں سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, تو کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ ایجڈ آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اور دوسری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا, انہوں نے بیان کر دیا ہے. میرے جیسا آدمی تو اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو آپ کہہ سکتے ہو شاید مفتی صاحب کا 5ویں کا ارادہ ہو گیا ہے, لیکن اب تو میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے نا. تیسری کے بعد اگر میں یہ کر رہا ہوتا تو مجھ پہ تو آپ شبہ کر سکتا, وہ تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا. میں یہ رشتے اس طرح سے میں نے کبھی بھیجا ہی نہیں ہے کسی کو پٹا پٹو کے. میرے دوست مجھ پہ گواہ ہیں الحمدللہ. میں نے شادیاں جتنی کی ہیں نا شریفانہ طریقے سے کی ہیں الحمدللہ, تمیز سے کی ہیں. میرے لیے ایسے بہت رشتے آئے ہیں کہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے, اماں راضی نہیں ہے. ایک جگہ تو میرے لیے ایسا رشتہ آیا تھا لڑکی کی ماں بھی راضی, لڑکی بھی راضی, اس کے بھائی بھی راضی, ابا راضی نہیں. اور ابا 100% غلطی پر بھی تھے. غلطی پر اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں دے رہے, وہ ابا کا معاملہ خراب تھا, ان کی نیت کچھ اور تھی, یعنی کہیں غلط جگہ شادی کرنے کی. سب کچھ تھا, میرے لیے تو راستہ کھلا تھا, میں شادی کر لیتا. اور مجھے اس طرف طبیعت بھی مائل تھی. پرانا قصہ ہو گیا, اب نیا نہیں ہے کہ اب ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے نہیں کی, اس لیے نہیں کہ بھائی باپ کو راضی کرو, میں ابا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. بہت انہوں نے کہا, میں نے کہا نا اٹ ازنٹ پاسبل. تو میں نے جتنی شادیاں کی ہیں نا, لوگ کہتے ہیں مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک آدمی ہوں, میں جو پتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں کیا ہوں. لیکن شادیوں وادیوں میں نے نہ کسی کو ٹھگا ہے, نہ کسی غیر شرعی طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقے سے بھی الحمدللہ شادی نہیں. غیر شرعی سے اوپر کی چیز ہے نا غیر اخلاقی. سیدھا سادہ پیغام بھیجا ہے, ابا اماں دونوں راضی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکلو, کہیں اور ٹرائی مارو. ہاں رکا نہیں ہوں میں, مایوس نہیں ہوا, دل پہ نہیں لے کے گیا آپ لوگوں کی طرح. آپ لوگ دل پہ لے جاتے ہو کہ ہم نے پیغام بھیجا, انکار ہو گیا, رو رہے ہو, نیندیں اڑ رہی ہیں. ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں بھائی, ادھر سے انکار ہو گیا, عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے, ذلیل ہوئے. جب انکار ہوتا ہے آدمی کو منہ تو بنتا ہے نا. کیا خیال ہے, افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا.